حضرات، ظاہر ہے میں اپنی جگہ سے اٹھ کے یہاں تک آیا ہوں، یقیناً کوئی خاص بات ہے، کوئی اہم بات ہے۔ کبھی کبھی شخصیتیں اتنے خانوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے سلسلے میں جب تعارف کرانا ہوتا ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کی شخصیت کے کس حصے پر زیادہ توجہ دی جائے۔ ہمارے ڈائز پر ایک ایسا شخص ہے جو اپنی ذات سے ایک انجمن ہے۔ اس کی شخصیت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو وہ غزل کی آدھے درجن کتابوں کا مصنف ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے برسوں تک ایم اے کلاسز کو اردو پڑھائی ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اردو کا مدرس ہی نہیں، محقق و ناقد بھی ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نہ صرف ہندوستان، نہ صرف بر صغیر، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں اردو لکھی پڑھی سمجھی اور بولی جاتی ہے وہاں وہاں اس کے افکار کے چراغ روشن ہیں۔ اس کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے درجنوں فلموں میں گیت لکھے ہیں، اور اس وقت اس کی ایک بہت ہی مشہور فلم منا بھائی ایم بی میں اپنی شہرتوں کا پرچم لہرا رہی ہے۔ فلموں میں تعارف کرانے جا رہا ہوں جس نے ہماری اردو غزل کو پچھلی چوتھائی صدی میں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم اردو والے جب جب مایوس ہوئے ہیں تب تک اس کی شاعری نے ہمیں امید کی کرن دکھائی ہے۔ جب جب ہماری آنکھوں کے سامنے نا امیدی کا اندھیرا چھایا ہے تب تک اس کی غزلوں کے اشعار چراغ بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے جھلملانے لگے۔ اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ ادھر والوں کو بھی الگ سے سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم۔ بالکل الگ تھلگ سے نظر آتے ہیں، دو حصوں میں مشاعرہ ہو رہا ہے۔ میں چند اشعار آپ کی خدمت میں تازہ پیش کروں گا۔ یہاں سے بات شروع کرتا ہوں دوستو۔ ابھی جو ہمارے ساتھی جا رہے تھے صابر شیخ صاحب، تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ کچھ دیر رکیں، میں بہت سے اشعار آپ کے لیے لایا ہوں سنانے کے لیے، لیکن شاید وہ انہیں شک ہو گیا تھا پہلے ہی، اس لیے وہ خاموشی سے چلے گئے۔ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے دوستو کہ جو یہ ملک ہمارا جن کے پیروں پہ چل رہا ہے وہ خود اپنے پیروں پہ خود نہیں چل سکتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں دوستو کہ جن کے پیروں پر یہ ملک ٹکا ہوا ہے وہ خود اپنے پیروں پر نہیں ٹکے ہوئے ہیں۔ ایک ایک شخص میرے یہیں سے پہلے شعر سے ساتھ رہے گا تو میں شعر پڑھ پاؤں گا۔ عرض کر رہا ہوں کہ آئینہ گرد گرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں، واہ واہ، آئینہ گرد گرد کیسا ہے۔ تو میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ایک طرف توجہ میری طرف رہنا چاہیے آپ لوگوں کی، دوسرا شعر پھر آگے نکل جائے گا، پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں 4-5 منٹ ہوں مائک پر آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ آئینہ گرد گرد کیسا ہے، رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے۔ میں مختلف مزاج کے الگ الگ شعر پڑھوں گا تاکہ آپ میرے قریب آ جائیں دوستو، اور پھر میں جو 2-3 غزلیں ہیں نئی ان کے اشعار پڑھوں گا۔ میں اس صدی کی دو واقعات
جس نے انسانیت کا قتل کیا ہے. ایک تو دوستو گجرات اور دوسرا عراق. گزشتہ برس میں آیا تھا تو میں بہت کچھ پڑھ کے گیا تھا. دیکھیے میں پہلے یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں. عراق میں جو کچھ ہوا ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے وہ کچھ کیا ہے. سب کچھ شرکت کریں میرے ساتھ ایک ایک شخص. عسکراؤں کے ظاہری جیت پہ خوش ہے, تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے. واہ واہ واہ. ظاہری جیت پہ خوش ہے, تو نے غیب کی مار کہاں دیکھی ہے. تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں, تیل کی دھار کہاں دیکھی ہے. تیل کے صرف کنویں دیکھے ہیں, تیل کی دھار کہاں دیکھی ہے. دیکھیے واپس آتے ہم اپنے ملک میں گجرات میں. میں وہی راحت اندوری ہوں. یاد ہوگا آپ کو گزشتہ سال میں یہ پڑھ کر گیا تھا کہ قلم والو سیاسی ظلم کی روداد لکھ دینا, قیامت جب بھی لکھنا ہو احمد آباد لکھ دینا. ایک برس گزر جاتا ہے دوستو, کمیشنز کی ساری رپورٹس آ جاتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ ریل کا دروازہ باہر سے نہ تو کھولا جا سکتا ہے نہ بند کیا جا سکتا ہے. غلط الزام تھا کہ باہر سے لاک کر دیا گیا اور آگ لگا دی گئی. کردار آپ لوگ ہیں میرے شعر کا. سنیں دوستو کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر, جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر, وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. واہ واہ واہ. ایک ایک شخص اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میرے سچ میں اپنی سچ ملا کر ساری دنیا کو سچائی دکھا دیجئے. عرض کر رہا ہوں کہ جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر, وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں, زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے. واہ 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 واہ. مسلک ہے روشنی کا سفر, واہ 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 واہ. جن کا مسلک ہے روشنی کا سفر, وہ چراغوں کو کیوں بجھائیں گے. اپنے مردے بھی جو جلاتے نہیں, زندہ لوگوں کو کیا جلائیں گے. غزل شروع کرتا ہوں کہ کہاں جائیں کدھر جائیں پریشان حال رہتے ہیں. کہاں جائیں کدھر جائیں پریشان حال رہتے ہیں. جہاں ہم پاؤں رکھتے ہیں وہاں بھوچال رہتے ہیں. جہاں ہم پاؤں رکھتے ہیں وہاں بھوچال رہتے ہیں. شعر سنے کہ میری سونے کی گنگا میں, میری چاندی کی جمنا میں, میری سونے کی گنگا میں, میری چاندی کی جمنا میں سنہری مچھلیاں تھیں, آج کل گھڑیال رہتے ہیں. واہ 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 واہ. میری سونے کی گنگا میں, واہ واہ واہ. میری چاندی کی جمنا میں سنہری مچھلیاں تھیں, آج کل گھڑیال رہتے ہیں. اماں راحت میاں یہ تم کہاں بکنے چلے آئے. یہاں تاجر نہیں رہتے, یہاں دلال رہتے. ارے واہ راج بھائی, اے راج بھائی, اور